جی، تو میں پہلے تو وہ فیسلٹیز بتا دوں جو ہمارے اسکول میں موجود ہیں، اور وہ نظام بھی بتا دوں جو ہمارے اسکول میں موجود ہے، اور اس کے بعد بیماری کی علامات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ یہ فیسلٹیز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن تھوڑی سی ریپیٹیشن اگر یہاں پہ ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسکول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، میں اس کا ڈین ہوں۔ ہم ہر سال 700 اسٹوڈنٹس کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کے لیے داخل کرتے ہیں۔ 700 ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ ان کے 14 سیکشنز بنتے ہیں، ہر سیکشن میں 50 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ویل اکوپڈ لیبورٹریز موجود ہیں جو پاکستان میں عام طور پہ کم پائی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس کوالیفائڈ انسٹرکٹرز موجود ہیں، ہمارے پاس ٹی اے سپورٹ موجود ہے، ہمارے پاس لیبورٹری انجینئرز موجود ہیں جو اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے یا سپرویژن کے لیے یا اسیسمنٹ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ وہ لگژری ہے جو یو ای ٹی میں ہمیں نصیب نہیں تھی۔ وہاں پہ لیب سٹاف عام طور پہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، تو یہاں تو لیب کے اندر بھی گریجویٹ انجینئرز کام کر رہے ہیں، گریجویٹ کمپیوٹر سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کسٹم بلٹ انفراسٹرکچر اور ایک ویل اکوپڈ لائبریری موجود ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ کالج یا یونیورسٹی ہے، چیزیں بہت جلدی موو کرتی ہیں، ریڈ ٹیپ نہیں ہے یہاں پہ۔ اسٹوڈنٹ انریسٹ اور پولیٹیکل پاور جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یا سسٹم کی وجہ سے یا جس سسٹم کی وجہ سے چھٹیاں مانگی جاتی تھیں امتحان کی تیاری کے لیے، پریپریشن ہالیڈیز، اس طرح کی کوئی اسٹوڈنٹ انریسٹ نہیں ہے۔ سیمسٹر سسٹم رائج، اینول سسٹم بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ جو خرابیاں تھیں اینول سسٹم کی وہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹوڈنٹس جنرلی اوبے کرتے ہیں آرڈرز کو اور سبمسو ہیں۔ ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہیں۔ آج کل سخت گرمی پڑ رہی ہے لاہور میں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ یو ٹی کے اندر ہم گرمیوں کے اندر، سخت گرمی کے اندر، بغیر ایئر کنڈیشن کے کھڑکیاں بھی کھلی ہوتی تھیں، گرم ہوا باہر سے اندر آ رہی ہوتی تھی، بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ایسا لگژری والا ماحول نہیں تھا۔ اسٹوڈنٹس اس زمانے میں بہت کم فیس پے کرتے تھے یو ای ٹی میں، یہاں پر کافی فیس پے کی جاتی ہے، اور ان کو موٹیویشن ہونی چاہیے پڑھنے کے لیے۔ ایکسیلنٹ کریکولم، اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ اسٹوڈنٹ ایویلویشن انسٹرکٹرز کی ہوتی ہے، پرچے ان کو ایگزامینیشنز کے دکھائے، سسٹم کے تحت دکھائے جانے چاہیے۔ وہ دکھائے جاتے ہیں یا نہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سم آف دا بیسٹ انسٹرکٹرز ان لاہور آر ورکنگ دیئر۔ اب ہم آپ کو بیماری، جس کو میں بیماری کہہ رہا ہوں، جس کو میں ڈیزیز کہہ رہا ہوں، اس کی جو علامات ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ علامات کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ ایک بہت بڑا سوال ہے، جس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے، اور ان کو دور کرنے کے لیے پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کا کیا بیسٹ کمبینیشن ہونا چاہیے، یہ پھر اور بھی زیادہ مزیدار اور ایکسائٹنگ چیلنج ہوگا۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بیماری کی علامات کیا ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جو ہم آؤٹ پٹ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ان پٹ تو میں نے آپ کو بتا دی، ایکسیلنٹ ٹیچرز، انفراسٹرکچر، لیبورٹریز، ٹیکسٹ بکس، کورسز، لائبریریز، یہ سارا کا سارا اندر جا رہا ہے ایک سسٹم کے اندر۔ باہر سے کیا نکل رہا ہے؟ فیسیں بہت دی جا رہی ہیں، یونیورسٹی پروفٹ میں چل رہی ہے، یا مطلب خرچہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یو ای ٹی کی طرح آج کل بھی اور زمانے میں بھی پنجاب گورنمنٹ پیسے ڈال رہی ہو، اور بہت پیسے ڈال رہی ہو۔ اسٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ ریٹ ود ان 2 years
is more than 70%. یہ تو ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. اگر آپ اس کو، آپ کو شاید یہ اگزامپل اچھی نہ لگے، اور جو پرانے زمانے کے استاد ہیں وہ اس ایگزامپل کو ضرور ناپسند کریں گے، لیکن میں یہی ایگزامپل دوں گا کہ یہ ایسی بات ہے کہ 100 آدمی ایک دکان میں گئے ہیں، بہت بڑے مال ہے یا بہت بڑی دکان ہے، میٹرو ہے فار ایگزامپل، اور انہوں نے پیسے بھی جمع کروا دیے ہیں پہلے سے ہی کہ ہم یہ سامان خریدنے کے لیے آئے ہیں. 70% کسٹمرز کو آپ وہ سامان دیے بغیر واپس کر رہے ہیں. کیا یہ دکان چل سکتی ہے؟ کیا یہ دکان چلنی چاہیے؟ اور وہ خاموشی سے باہر نکل کے جا رہے ہیں. یہ اور بھی عجیب بات ہے، اور بھی حیرانی کی بات ہے. 70% اسٹوڈنٹس پہلے سال کے اندر 2 سیمسٹرز کی پڑھانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھائی نہیں کر سکتے. ہم نے 2 سال کی فیس دی ہے، 2 سیمسٹرز کی فیس دی ہے، جو اچھی خاصی ہے. ایک مڈل کلاس گھرانے کے لیے زیور بیچنے پڑتے ہیں، پھر جا کے کام بنتا ہے. اس کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، they go to places which are perhaps as expensive with comparable facilities or even less facilities, مگر as expensive as this university. They go to places where the faculty is not as qualified. They go to places where there is no office of quality control جو ہمارے پاس ہے موجود، اور کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا ان مسائل کے بارے میں. They go to places where there is no single instructor who is famous in the university circles of Lahore. اس کے باوجود وہ اس یونیورسٹی کو، اس اچھی یونیورسٹی کو، اس اچھے اسکول کو، اتنی اچھی لائبریری فیسلٹیز کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. They go to places where TA support cannot be afforded and is not available. The students who stay، اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. The students who stay are in a constant conflict. They are disgruntled. ان تمام سہولیات کے باوجود، ان تمام آسائشات کے باوجود جو ہمیں بالکل میسر نہیں تھیں جب ہم پڑھ رہے تھے. ہم فیس بھی بہت کم پے کرتے تھے. They are disgruntled. They complain that they have lost their self-confidence. Each student has a story to tell. They are extremely dissatisfied. They do not look forward to a bright future. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ پازیٹیو تھنکنگ کر رہے ہیں. کل انہوں نے ہی اس ملک کی باغ دھوڑ سنبھالنی ہے. They are extremely disturbed and in a constant state of fear. اب یہ مسائل، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے ان کی بیماری کے علامات. اب ہم آہستہ آہستہ اس بیماری کے وجوہات کی طرف جانے کی کوشش کریں گے ایک اگلے ماڈیول میں.